إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم انتہائی اہم دو موضوعات پہ بات کریں گے. ایک، پاکستان کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں بس اوقات ایسے انکشافات سامنے آتے ہیں، ایسے دردناک واقعات سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے. ہوتے دو چار افراد ہیں، کالی بھیڑیں وہ مخصوص ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پورے ادارے کے اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے. اور جب ایک سرکاری ادارہ بدنام ہو جائے تو اس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور جب ایسی صورتحال عالمی منظرنامے کے سامنے آ جاتی ہے تو اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. دوسرا جو موضوع وہ اس سے بھی انتہائی اور زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی ہیں ان کے دل حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے وہاں چلے جائیں. ناظرین کرام، مسجد جانا اس کے آداب ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جانے کے لیے تو انسان کو تمام وہاں جانے کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لیکن بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لا علمی سے یا لا شعوری سے یا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمارے مسلمان بہن بھائی اور خاص کر ہمارے پاکستانی جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. آج ان کوتاہیوں کا ہم تذکرہ بھی کریں گے، ان سے اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کریں گے، اور ایک میسج اپنے تمام مسلمانوں کو، کیونکہ امید ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ آئے گا، ان کو ایک میسج دیں گے کہ یہاں پہ آ کے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دو موضوعات ہیں، دونوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان تشریف فرما ہیں جناب جہان زیب منہاج صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب. ناظرین، پہلے موضوع پہ بات کرنے کے لیے سیاسی لیڈر محترمہ مسرت احمد زیب صاحبہ MNA ہیں پی ٹی آئی کی سوات سے، وہ ہمارا ساتھ دیں گی. اور دوسرا جو موضوع ہے اس میں ہم دینی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے. اس حوالے سے جو دوسرے مہمان ہوں گے وہ اردو ترجمان ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب شفقت محمود مغل صاحب، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ ناظرین کا بھی شکریہ، تمام مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ. آپ ناظرین ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آراء، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. جی جہان زیب صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے. ادارے، ہم کسی ادارے کو ہٹ نہیں کر رہے، نہ تنقید کر رہے ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جب ادارے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس سے ایک مخصوص ذہنیت جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، لیکن ہم فوج کا ادارہ لیتے ہیں. لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں زیادہ تر فوکس اپنے جو قانونی، لیکن آپ اپنی بات کس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ان اداروں کے بارے میں جو ناکارہ ہیں. فوج ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جو سب سے بہترین کارکردگی دے رہا ہے. بالکل. لیکن اس میں جو سر فہرست ادارہ آتا ہے وہ قوم کے جو محافظ ہیں، پولیس، یقیناً ان کی قربانیاں ہیں ملک و ملت کے لیے. لیکن بعض غلطیاں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بدنام ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو
تو کیا سمجھتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو کہ 2-4 افراد کی وجہ سے ادارے کے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب، پولیس کے ادارے کی جگہ ہم بات کریں تو پاکستان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ سب سے پہلے ہم جو اپنی فرسٹ انفارمیشن کرائم جو FIR ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے، وہ پولیس کے پاس درج کرواتے ہیں۔ پولیس اسٹیٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، پولیس کنٹرول کرتی ہے ہماری اسٹیٹ کو۔ اور سب سے پہلے جو کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو وہ جب وہ پولیس کسی جگہ پہ ناکام ہوتی ہے تو پھر فوج آتی ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ 2-4 افراد، شاید آپ پولیس والوں کی ہمدردی میں ایسے بول گئے ہیں، یاد رکھیے گا کہ 2-4 افراد کی نااہلی کی وجہ سے کبھی ادارے بدنام نہیں ہوا کرتے۔ ادارے تب بدنام ہوتے ہیں جب اس میں نااہل، نالائق اور نکھٹو لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 70% سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پولیس کا جو ادارہ ہے اس میں کسی بھی ادارے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اسے پراپر ٹریننگ دی جائے، انہیں ان کا مشن بتایا جائے، انہیں اپنا مقصد بتایا جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریننگ کا فقدان ہے، قانون سازی کا فقدان ہے، اور جیسے کہ کل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ میرا کام ہے انصاف مہیا کرنا قانون کے آئین کے مطابق، اور آئین اور قانون بنانا جو ہے نیشنل اسمبلی کا کام ہے۔ اور نیشنل اسمبلی نے آج تک جو سب سے زیادہ جس ٹاپک کو یا جس چیز کو، جس ادارے کو پاکستان میں اگنور کیا ہے وہ عدلیہ ہے اور وہ پولیس ہے۔ اب ہمارے پاس پولیس کے کچھ لا ایسے ہیں جو 1939 یا 1918 سے بنے ہوئے ہیں، انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں، جو ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہماری وراثت کے قانون جو ہیں وہ 1918 سے چلے آ رہے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ بے شمار قوانین ایسے ہیں، جب ہم کسی بھی ادارے کی تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہیں یا رونا روتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے حکمران نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے جو عوامی لیڈر بننے کے چکر میں جو ارسطو اور افلاطون ہمارے سروں پر سیاسی ارسطو اور افلاطون مسلط ہیں، یہ نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں، رائے بینڈ کی ہم بات کر لیں، میاں نواز شریف صاحب کے پاس مریم نواز کہتی ہیں میرے دادا جو تھے وہ جدی پشتی امیر آدمی تھے۔ اگر آپ جدی پشتی امیر ہیں تو آپ امارت کا ایک اصول تو واضح کریں۔ آپ یہ کہیں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ نہیں لیتے، وزیر اعظم کی تنخواہ جتنی بنتی ہے وہ آپ نہیں لیتے، لیکن آپ وزیر اعظم ہاؤس استعمال کرتے ہوئے وہاں کہیں آپ کہ جہاں پہ جتنے ذاتی اخراجات ہوں گے میں اپنی جیب سے دوں گا، حکومت پاکستان کے خزانے سے۔ ایک مثال قائم کرنی ہے نا، آپ ایک مثال قائم کریں۔ کل جب چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو ہماری تو عبداللہ صاحب آپ کو کیا بتائیں کہ حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میری خود میں ذاتی طور پہ بڑا ہی مجھے ایک جھٹکا لگا ہے میں یہ دیکھ کے کہ جو رائے بینڈ محل کے اندر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ بھی حکومت پنجاب کے خرچے سے لگے ہوئے ہیں۔ عجیب۔ میاں محمد نواز شریف محمد مسکین جو ہے اتنے مسکین آدمی ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو CCTV اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے CCTV ہے وہ کم از کم اپنی جیب سے لگا لیں۔ اسے اب ہم جہالت کی انتہا کہیں، گھٹیا پن کی انتہا کہیں یا کچھ اور نام دیں، اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ ہم دیکھیں، میں اور آپ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کہتے ہیں، ہم زرداری صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، ہم فضل الرحمان صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن ان صاحبوں نے کبھی بھی عوام کے حقوق کے لیے سوچا ہی نہیں، کبھی ان صاحبوں نے عوام کی بہتری کے لیے سوچا ہی نہیں۔ ان صاحبوں نے عوام سے ہمیشہ جھوٹے وعدے کیے۔ 2008 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے اس دفعہ لے کے آئیں میں ملک سے اندھیرے مٹاؤں گا، پھر انہوں نے 2013 میں کہا مجھے لے کے آئیں میں ملک سے اندھیرے مٹاؤں گا، اب 2018 میں پھر کہہ رہے ہیں مجھے لے کے آئیں میں ملک سے اندھیرے مٹاؤں گا۔ یہ 3 ادوار تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، یہ 3 ادوار تو ہم نے اپنی سوچ سمجھ اور شعور کے زمانے میں جا کے دیکھ لیے کہ میاں صاحب نے 3 حکومتیں انہوں نے، اور پنجاب میں میگا انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوتی ہیں تو انہیں جا کے لندن کے اسپتالوں میں ان کا علاج کرواتے ہیں۔ پنجاب میں یہ اپنے 32 سالہ دور اقتدار میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں یہ محترمہ کا علاج کروا سکیں، اور پھر یہ وہاں کے لندن کے اسپتالوں سے جا کے وہاں پہ یہ تصویریں شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماما بیمار ہیں۔ جب ماما وہاں لگژری بیگز خرید رہی تھی وہ عوام کو آپ نے نہیں بتایا، جب ماما وہاں پہ لگژری گلاسز خرید رہی تھی وہ آپ نے عوام کو نہیں بتایا۔ 15 لاکھ کا پرس محترمہ نے لیا لندن سے، 5 لاکھ کے چشمے محترمہ نے لیے، 5 لاکھ کی شال محترمہ نے لندن سے لی، وہ کبھی نہیں عوام کو آپ نے بتائی۔ اب محترمہ بیمار ہو گئی تو آپ روز ان کی تصویر لگاتی ہیں، تب مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ماں کی تصویر ہر بیٹی لگاتی ہے۔
لیکن مجھے اعتراض اس بات پہ عبداللہ صاحب کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے محل میں ایک شخص گیا ایک شہد کی بوتل لے کے، تو جب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ نے اسے جب دیکھا تو اس نے کہا یار آپ کیا تحفہ لائے ہیں میرے لیے، میرے دل کی خواہش آپ نے پوری کر دی ہے. لیکن جو محل سے باہر نکلنے کا راستہ تھا، بادشاہ نے اپنے خصوصی نمائندے کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس راستے سے نہیں لے کے جانا، اسے دوسرے راستے سے لے کے جانا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے اسے باہر نکالنا تھا اس راستے پہ دونوں طرف تالاب بنے ہوئے تھے شہد کے، اور بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ شاید اس کے ذہن میں یہ سوچ جائے کہ میں جو لایا ہوں بڑا حقیر سا تحفہ لایا ہوں. او خدا کے بندو، تم نے 32 سال میں کچھ کام نہیں کیا، لیکن جب اپنی ماں کی تصویریں تم لندن کے اسپتال میں لگاتے ہو تو پاکستان میں گلے کے کینسر سے مرنے والی 5 لاکھ ماؤں کے بچے تڑپ جاتے ہوں گے عبداللہ صاحب. اس وقت ان کی روح کانپ جاتی ہوگی کہ خدایا ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہم اپنی ماں کا علاج یہاں سے کرواتے. ہم بات کر رہے تھے پولیس کے نظام پہ، پولیس کا نظام انہوں نے بگاڑا ہے. پولیس کا نظام بالکل ایسے ہی ہے. جب 3000 سے زائد پولیس 3000 سے زائد نفری انہوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے اپنے رائے ونڈ محل کی سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ایک چھوٹا سا تناسب آپ یہ لے لیں کہ پچھلے سال 2017 میں دسمبر تک یہ رپورٹ آئی کہ 63,000 کیسز پنجاب میں پولیس کے خلاف آئے کہ پولیس ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی. ایف آئی آر نہ کاٹنے کی وجہ جب آج میں نے اس پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ تھی کہ پولیس والے کہتے ہیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے، ہم ایف آئی آر کاٹیں تو ہمارے اوپر پھر انکوائری ہوتی ہے اس ایف آئی آر کا بنا کیا ہے، اور ایس ایچ او سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے علاقے میں کرائم کیوں زیادہ ہو رہے ہیں. یار مجھے یہ بتائیں کہ ایس ایچ او ایک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے کوئی جس نے علاقے کے امن و امان کو باہر رکھنا ہے. امن و امان کو تو باہر رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کس طرح ذمہ داری ہے؟ قوانین سخت کر دے. قوانین آپ سخت کریں گے، ان قوانین کے ڈر سے کوئی کرائم نہیں کرے گا، جرم نہیں کرے گا، مجرم نہیں بنے گا. قوانین آپ جو ہے ہمیشہ آسان سے آسان کرتے جاتے ہیں. قرضہ کوئی لیتا ہے بینک سے، امیر کا قرضہ معاف ہوتا ہے، غریب کی ساری جمع پونجی آپ نیلام کر دیتے ہیں. غریب سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو وہ 24 سال جیل میں پڑے رہتے ہیں اور پھر آخر میں بے گناہ نکلتے ہیں. کل چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے 1954 کے کیس کا فیصلہ آج کیا، اپنی پیدائش سے پہلے کا کیس کا فیصلہ آج کیا. تو یہ اس ملک کی حالت جب اداروں کو تباہ کرنے پہ یہ لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ان کی یہ ایک ذہنی سوچ ہے ہمارے حکمرانوں کی، یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارے میں ہمارا قبضہ ہو جائے. اب فوج کے ساتھ ہر بندے کو پتہ ہے نواز شریف صاحب فوج کے مخالف ہوئے ہیں. فوج کے خلاف فوج سے ان کی کیا مخالفت ہے؟ فوج ان کے ماتحت آ کے کام نہیں کرتی. فوج اگر ان کے ماتحت کام کرنا شروع ہو جائے تو فوج کا بھی سجن جندال جو ہے وہ دوست بن جائے، فوج کا بھی مودی یار بن جائے، فوج کا ایشو ہی نہ رہے کشمیر، فوج کی جنگ ہی نہ رہے انڈیا کے ساتھ، انڈیا جو مرضی کرتا رہے. فوج وہ چاہتے ہیں کہ فوج بھی ہمارے انڈر آ جائے اور پھر فوج سے ہم اپنی مرضی سے فیصلے لیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کریں، ہم اپنی مرضی کے مطابق اسے یوز کریں. جہاں دل ہمارا کرے فوج کو ہم ایک ڈمی سا ادارہ بنا کے رکھ دیں، اور پاکستان پہ ادھر سے افغانستان والے کہیں یہ خیبر پختونخوا ہمیں دے دو، ادھر سے بلوچستان ایران والے لے لیں، پنجاب کا آدھا حصہ وہ لے لیں، انڈیا والے، چائنا آدھا گلگت لے لے. بات اللہ خیر صلی اللہ، باقی ہمارے پاس جو بچے اس میں ہم اپنی بادشاہت کرتا رہیں، سونی ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ جو پولیس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو مثلاً ہمارے یعنی جو پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی پولیس کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے پی کی پولیس جو ہے نا وہ غیر سیاسی بن گئی ہے، تو وہاں پہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف بھی مل گیا ہے. اور دوسرے اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ پولیس کا رخ ادھر ہوتا ہے. اصل میں جب تک ادارے آزاد نہیں ہوں گے، اداروں ابھی دیکھیں نا ہمارے، میں آگے بات کر رہا ہوں کہ ایک فوج ہمارے پاس آزاد ادارہ ہے، دوسرا عدلیہ ہمارے پاس آزاد ادارہ ہے. عدلیہ کا قانون جب جوڈیشل کمیشن کے تحت ججز کا جو تعیناتی عمل میں آئی، اور یہ افتخار حسین چودھری کے دور میں ایک اچھا کام ہوا، اور فقط یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا، ججز کی تعیناتی وہ کرتا ہے. اب ججز کی تعیناتی جو ہے وہ نہ وزیر اعظم کے اختیار میں، نہ صدر کے اختیارات میں، وہ نہ فوج کے اختیارات میں، یہ آزاد ہو گئے. اب انہیں یہ ڈر نہیں ہے مجھے نواز شریف اتار دے گا. دیکھیں کیسے وہ بندہ اس نے ساروں کو سیدھا کیا ہوا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، وہاں آئی جی کیا ایس ایچ او کیا ایک پولیس سپاہی کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں نے تبادلہ نہیں کروا سکتا. وہاں پہ بھی اس طرح ہم جیسے کہتے ہیں آزاد ہوگی، اس طرح آزاد نہیں ہوئی وہاں پہ پولیس، لیکن کافی فرق آیا ہے. جی پروگریس اچھی ہوئی ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا ہوا ہے ان کی نسبت، پنجاب کی نسبت یا سندھ کی نسبت یا بلوچستان. آپ دیکھیں نا بلوچستان میں پولیس والے نے ایک ایم پی اے نے پولیس والے کو کچل دیا. جی بالکل. کچھ عرصہ جیل رات بری ہو گیا.
بری کس نے کروایا؟ اپنے جو پولیس سے پیٹی بند بھائی تھے انہوں نے بری کروایا. انہوں نے FIR میں دفعہ معمولی سے لگا دی ہوں گی اور وہ بری ہو گیا بیچارہ. وہ جو مر گیا وہ مر گیا، بات ختم. اسی طرح جب پولیس کو ایک آزاد ادارہ بنایا جائے، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری پولیس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹرلائز کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے عبداللہ صاحب. پولیس کا جو نظام ہے اس کو پورے پاکستان میں سینٹرلائز کیا جائے. اسے جیسے ابھی یہ صوبوں کو دے دی گئی، یہ بہت انہوں نے غلط کیا ہے. پولیس کو سینٹرلائز کر کے ایک اس کا مرکز قائم کیا جائے تاکہ چاروں صوبوں کی پولیس کی کوارڈینیشن آپس میں رہے، اور انہیں یہ نہ ہو کہ یہ پنجاب پولیس ہے یا سندھ پولیس ہے یا KP پولیس ہے. یہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن قائم رہے اور یہ ایک ادارہ بن کے رہیں. جیسے فوج ایک ادارہ ہے، 1 یونٹ ہو ان کی، آگے ان کے یونٹس ہوں، وہ سب ڈویژنل ہوں، اور پھر اس پہ ان کی بھی تعیناتی اسی طرح ایک ان کا کمیشن ہو اپنا، وہ تعینات کرتا جائے. جو سینئر افسر ہے وہ آگے آتا جائے. یہ جو ہے SHO کے تبادلے MNA کروا رہا ہے، MPA کروا رہا ہے، وہ CPO کو تبادلے میاں نواز شریف کر رہا ہے، حمزہ کر رہا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا. اس طرح پولیس تبدیل نہیں ہوگی اور اس طرح ادارے تبدیل نہیں ہوگے، اس طرح عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. جب تک ہم عوام کو ریلیف نہیں دیں گے عبداللہ صاحب، تب تک یہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اپنی عملی شکل میں بحال نہیں ہو سکے گا. ہر ادارے کے قوانین بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. پولیس نے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے، ہمیں ان پہ فخر ہے. لیکن بدقسمتی سے پولیس کا ادارہ جو ہے وہ جب بھی ذہن میں نام لیتے ہیں تو ایک کرپشن ہمارے ذہن میں آتی ہے، ایک بدنما سا چہرہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک بدکار شخص ہمارے ذہن میں آتا ہے پولیس آفیسر کے نام سے. اور اس میں وہ ان کا کردار، پولیس کا بھی اپنا کردار ہے، اور ہمارے یہ سیاسی جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ابھی یہ جو داغ لگا ہے، اور خاص کر ابھی چند دن قبل کچھ خواتین پولیس اہلکاروں نے جو اسلام آباد پولیس لائن میں کام کرتی ہیں، انہوں نے ایک خط چیف جسٹس کے نام انہوں نے سوشل میڈیا پہ جاری کیا ہے کہ پولیس کے ادارے میں ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. دیکھیں، جب پہلے کچھ بدنامی تھی، اب مزید اس طرح کا، اب اس کی حقیقت کیا ہے اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جو دبا تھا وہ زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جب کوئی بھی ادارہ عبداللہ صاحب یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اغیار کے قوانین کو اپناتا ہے تو اس میں تبدیل ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. پاکستانی ہم گو کیا بڑے لبرل قسم کا ہماری ذہنیت ہو گئی ہے، ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ ابھی بھی حدود و قیود میں رہتے ہیں. پاکستانی نوجوان جو ہے وہ ایک معاشرتی نظام ہے ہمارا، اس میں قید، خاندانی نظام، اس میں قید ہوتا ہے، اور اس میں سے باہر نکلتے اسے دیر لگتی ہے. وہ اپنے ایریا میں کوئی جرم سرزد نہیں اس سے ہوتا، وہ اس خوف سے نہیں ہوتا. ملکی قوانین اتنے سخت نہیں ہیں، وہ اس ڈر سے نہیں کرتا میرا کوئی چاچا نہ دیکھ لے، میرا کوئی ماما نہ دیکھ لے، میں معاشرتی اقدار اس کو روک لیتے ہیں. اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہم نے اٹھا کے انگریز کا قوانین اپنے ہاں لے آئے اور ہم نے کہا کہ ہم عورت کو برابری کے حقوق دیتے ہیں. جب ہم عورت کو برابری کے حقوق دے رہے ہیں تو میں سمجھو پھر ہمیں قوانین میں بھی اسی تیزی سے تبدیلیاں کرنی چاہیے. جب امریکہ یا یورپ میں ریپ کیس جاتا ہے عدالت میں جج کے پاس، تو اس میں ایک جج کے پاس ایک قوانین، اس میں یہ شک بھی ہوتی ہے کہ آر یو سیٹسفائیڈ، کہ تم اس سے مطمئن ہو، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے. یعنی یہ جو کیس ریپ کا تمہارے اگینسٹ فائل ہوا ہے، کیا تم اس سے سیٹسفائیڈ ہو، یا تمہاری اس میں مرضی شامل تھی، یا تمہاری اس نے تمہارے ساتھ یہ ریپ کیسے کیا، تمہیں اکسایا، تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہیں باندھا، یا بس تمہارے ساتھ اس نے ہراسمنٹ کر لی اور یا اپنی جنسی تسکین سے پوری کر لی. اس میں مختلف مراحل ہیں، اب ان میں مختلف سزا ہوتی ہے. اب پاکستان میں جیسے وہ ان بیٹیوں کا، بہنوں کا میں نے وہ FIR پڑھی، اور میں خود بیٹیوں والا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، دل میں درد اٹھتا ہے، ٹیس اٹھتی ہے. لیکن ان میں آپ نے جو الفاظ کا چناؤ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسرت صاحبہ کو. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مسرت صاحبہ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. مسرت صاحبہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ہیں، ان کے اوپر بہت ساری بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں. جس ادارے کو ہم لیں تو یعنی کچھ اچھا رزلٹ ہمیں نہیں ملتا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خصوصاً پولیس کے ادارے کے حوالے سے. پولیس کا ادارہ جب نام لیا جاتا ہے تو ایک عجیب سا تصور ذہن میں آتا ہے. تو اس
تصور کو جو پولیس کے حوالے سے ایک عام شہری کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کیسے مٹایا جائے، کس طرح بہتری لائی جائے کہ یہ جو تصور ہو، یہ بھیانک تصور، یہ ہمارے ذہن سے مٹ جائے؟ تو پولیس جو ہے نا وہ ہماری فرنٹ لائن ہے جی، فرنٹ لائن ڈیفنس ہے. تو ہمیں احترام کرنا چاہیے قانون کا. قانون تو یہ شروعات جو ہے یہ لیڈر سے ہوتے ہیں. لیڈر سے، جی بہترین. If we follow the rules تو عوام بھی فالو کرتے ہیں. بہترین بہترین. رول ماڈلز تو ہم ہیں. جی. تو اگر ہم نہ کرے قانون کا احترام تو عوام کیوں کرے گا؟ درست کہا. مستر شہین صاحب، آپ کہہ رہی ہیں کہ رول ماڈل ہم ہیں جو MNA ہیں جو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. تو جو رپورٹ ہمارے سامنے پڑی ہوئی اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 400 پارلیمنٹرین جو ہیں جو موجودہ اور جو جا چکے ہیں اپنے عہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ سیکیورٹی تھی پاکستان میں. ہوٹر والی گاڑیاں آپ لوگوں کو پسند، میں آپ کو اسپیشلی نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ جو کولیگز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں، آپ ہمیں بھی کہہ دیجئے گا، اس میں شامل کر دیجئے گا. حالانکہ آج تک ہم نے پروٹوکول استعمال نہیں. آپ کا یا آپ کے خاندان کے بارے میں پر اس کے باوجود جانتے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے اور آپ اس کے باوجود میں اپنے آپ کو گارانٹی ہوں کیونکہ میں بھی ایک لیجسلیٹر ہوں. جی جی. تو یہ جو ہوٹر پر والی گاڑیوں میرے کا بارے میں پاکستان آپ میں یہ کہہ سکتے ہوٹر لیجسلیٹرز کو چھوڑے، میں سوات کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی کہ یہاں پہ تو ان کے بھائیوں کو بھی سیکیورٹیز، MP A سٹنگ MPAs اور MNAs اور ان کے خاندان کو یہ نوازشات ہوتی ہیں. کیا ابھی اس بھی پہ میں نے موجودہ بارہا نظام میں بھی ہیں ان کے پاس؟ ٹویٹ کیا ہے، بارہا میں نے اعتراض کیا ہے. جب میں خان صاحب کے ساتھ تھی اس وقت بھی میں اعتراض کرتی تھی. نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے MPs کے بھائی کو بھی آگے سیکیورٹی دی ہوئی ہے؟ جی بالکل دی ہوئی ہیں. تو یہ وہ تبدیلی، یہ تو کہتے تھے ہمارا صدر وزیر اعظم جو ہے پروٹوکول نہیں لے گا، تو آگے بھائیوں تک دے دی انہوں نے. ارے بھائی، ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو کیسے میں ہمیشہ صاف اور کھری بات کرتی تھی. جی. اس وجہ سے پارٹی میں میرے بارے میں ان کو بہت وہ تھا کہ یہ بہت زیادہ بدتمیز ہے. نہیں، آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ ماشاءاللہ خود ایسے خاندان سے ہیں اور باقی جو کچھ بھی ہے، آپ یہ کیا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس کی تبدیلی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر بندے سے یہی سنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس میں ابھی بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن باقی صوبوں کی پولیس سے بہتر ہو چکی ہے. میں آپ کو پولیس کے بارے میں نہیں ایک اور خبر دینا چاہتی ہوں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے دینا چاہ رہی ہوں. جی جی ضرور. جی میں چونکہ کامرس کمیٹی میں ہوں اور میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے کہ یہاں سوات کا TDAP آفس فعال ہو جائے. ٹھیک ہے. الحمدللہ وہاں پہ اب گریڈ 19 آفیسر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کراچی سے ڈائریکٹرز آ گئے، انہوں نے زمین پسند کی. ٹھیک ہے. جی. اور EDF سے اس کے لیے فنڈ بھی مختص کیا. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے. جی. صوبائی حکومت کا ایک کام تھا کہ اس زمین پہ سیکشن 4 لگا لے. ٹھیک ہے. وہ پٹواری اور تحصیلدار نے کہا کہ یہ زمین تو ساری کیا کہتے ہیں ہموار نہیں ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. میں تو رشوت نہیں دیتی. جی. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان رشوت. ٹھیک ہے. تو اگر تبدیلی ہے تو یہ تبدیلی ہے. بے شک میرے پاس ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں with proofs. ٹھیک ٹھیک. آپ یہ تحقیق کر لیں. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو بے شک آپ کہیں کہ یہ بڑی جھوٹی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہے آپ نے ٹائم. جی میں پوچھنے لگا تھا ان سے، ان کا نام میں لالہ والے کیس میں بڑا اہم رہا ہے، تو وہ بھی سوال ہم کر لیتے ہیں ہمارے پاس یوں جی. تو چلیں وہ کر لیں گے. ہاں، یہ عبداللہ صاحب اب آپ کہہ رہے تھے خیبر پختونخوا کی پولیس اچھی ہے باقی صوبوں سے. اب آپ اس پہ جواب دیں، میں تو اب کچھ نہیں کہوں گا.
نہیں ہم تو اصل میں وہاں کے ہیں نمین ٹھیک ہے، صاحب، یہ بھی تو وہاں کی ہیں، ان کی وہاں کی عمران ہیں، خان صاحب لیکن کی پرانی ساتھی ہیں. لیکن یہ تو ایک انسانی فطرت ہے. مثلا میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، کسی وجہ سے کچھ چپکلش ہو جاتی ہے ایک بحیثیت انسان، تو پھر زندگی میں اگر کبھی اس طرح کا ایک موڑ آئے کہ مجھ سے کوئی جہان زیب کے بارے میں کچھ پوچھے گا تو یقیناً پھر آپ کو پتہ ہے کہ میرے کمنٹس کیا ہوں گے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی. باہر کیف یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک کے بعد آ کے ہم بات کرتے ہیں جو حرمین شریفین ہمارے عمرہ زائرین اور حجاج کرام جاتے ہیں وہاں کے حوالے سے اسپیشل اور خصوصی ہدایات. جہان زیب صاحب کئی عرصے سے اس حوالے سے کالمز وغیرہ اور بلاگ وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو انہوں نے خود دیکھی ہیں وہاں کے حاجیوں کے حوالے سے، ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، وہاں ان سے کیا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا طبقہ انہیں یعنی جب وہ وہاں حجاج کرام کو ٹریننگ دیتے ہیں، عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہاں بھیجا جاتا ہے تو ان کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس ٹریننگ میں ان کو کن چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. إنما المؤمنون إخوة. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا. کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے قرآن. کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے. سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا. کیا شان یہ رب نے. بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. قرآن ہے صرف وصال اردو پر. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی.
विसाल उर्दू, सच का चेहरा। ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقار دیا ہے، عزت دی ہے، اس کا وقار، اس کی عزت اس کے پردے میں ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی شان ہے، وہ چاہے اپنے گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، لیکن جب ایک مسلمان عورت مکہ اور مدینہ کے سفر پہ جا رہی ہو تو اس وقت تو اس کو پردے کا انتہائی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو حج عمرہ کے دوران اس چیز کی زیادہ وہ محسوس ہوتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، وہ یہاں پہ اسی طرح ہی گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن دیگر ممالک کی بنسبت اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو کافی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں شفقت محمود مغل صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شفقت صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ شفقت صاحب، بات کر رہے ہیں ہم مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں جب ہمارے بہن بھائی، خاص کر جو ہماری بہنیں جاتی ہیں، تو وہاں پہ ایک چیز جو اکثر لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو پاکستانی بہنیں ہیں ان میں ایک چیز کی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ پردے کا اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ لباس ان کا وہی روایتی لباس ہوتا ہے جو پاکستان میں پہن کے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں بازاروں میں۔ وہاں پہ بھی جا کے پھر
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو آپ وہاں پہ ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے ترجمان ہیں، آپ اردو ٹرانسلیٹر ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے مشاہدات کیا ہیں اور کیا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احباب نے آپ کو جو میسیجز کیے ہیں، آپ سے رابطہ کیا ہے، جو باتیں آپ سے کی ہیں، وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. بہت سی خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جس کو ہم آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتے، جس میں اصلاح کے پہلو بہت زیادہ موجود ہیں، ایسی تعداد ہے جن کا لباس مناسب نہیں ہوتا. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے پردے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جو آپ کی سکن ہے، آپ کی جو جلد ہے، اس کے اوپر کپڑا ہوگا. اب وہ کپڑا چاہے شفاف ہو، وہ ٹائٹ ہو، وہ لام کا ہو اور پسینے کی وجہ سے بھیگ چکا ہو، اس کی جانب ان کا بالکل بھی خیال نہیں جاتا. تو اگر صحیح فہم ان کو پہنچایا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ پردے کا مطلب کیا ہے، کہ پردے کا مطلب صرف اپنی جلد کو ڈھک دینا پردہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زینت کو چھپانا پردہ ہے. تو معاملات کافی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت صرف اپنے خامدوں کو ہی دکھائیں. باقی دیگر رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے زینت کا ذکر کیا ہے، جلد کا، جسم کا یہ لفظ استعمال نہیں کیے. یہ جو لفظ ہے زینت، اس میں انسان کی جو تخلیقی زینت ہے، جسمانی زینت ہے، وہ تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو مصنوعی ہوتی ہیں. مثلا زیور ہے، آپ کا خوبصورت لباس ہے، یہ بھی زینت میں شامل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سی خواتین جو اوپر عبایا یا برقع یا کوئی اور اوڑھنی وغیرہ بھی لیتی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ پردے کے ذمہ میں آئے، زینت کو چھپانے کا باعث بنے، وہ بذات خود زینت ہوتی ہے. شفقت صاحب، جو کہ شریعت میں منع ہے کہ اس لباس کو، ایسی چادر کو، ایسے عبائے کو آپ مت پہنیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو عیاں مت کریں. شفقت صاحب، اس طرح اگر لوگوں تک صحیح فہم پہنچے تو امید ہے کہ یہ جو ایک منفی پہلو ہے، ایک جو نامناسب معاملہ ہے، اس کے کم کرنے میں ذرا مدد ملے گی. ٹھیک ہے. بس میں یہی پتہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک تو فہم کہ یہاں پر ہمارے یہاں اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ رابطہ کریں. چلیں جی، بہت شکریہ. جی جانزیب صاحب، آپ کے بھی مشاہدات ہیں، کیونکہ شفقت صاحب وہاں ہوتے ہیں تو آپ بھی جاتے رہتے ہیں، تو کیا مشاہدات ہیں؟ آپ نے کالم لکھا پاکستانی حاجی اور خالی بوتلیں، حرمین شریفین اور پاکستانی خواتین. تو ظاہر بات ہے آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ مشاہدہ کیا ہوگا، تبھی ہی آپ نے اس کو قلم. عبداللہ صاحب، پچھلے دنوں ہم نے ایک دیکھی ویڈیو پاکستانی معاشرے میں یا پاکستانی سوشل میڈیا میں یا پاکستانی ٹیلی ویژن چینل نے بھی دکھائی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نیو یارک ایئرپورٹ پہ ننگا کیا گیا یا ان کی تلاشی لی گئی. تو ہم نے بڑا احتجاج کیا اس پہ. احتجاج کرنے کی ایک وجہ تھی کہ وہ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے پاکستان کا اور وہ پاکستانی ہے. اس پہ ہم نے احتجاج کیا. اب پاکستانی جب بھی کسی ملک سے باہر، اپنے ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ پاکستان کا سفیر ہے. ہر پاکستانی بہترین. حرمین شریفین میں اللہ نے کا یہ، اللہ کے گھر کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں پوری دنیا کا کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں وہاں پہ شخص موجود نہ ہو. اس کا فرد موجود. سب سے بہترین جو آپ نمائندگی کرتے ہیں اپنے ملک کی، وہ حرمین شریفین میں کرتے ہیں. اب پاکستانی، سب سے پہلے تو پاکستانیوں کا جو ہے تعلیم کا فقدان بہت زیادہ ہے. جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں اپنے سجدے دے رہی ہوتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی انہیں نہیں آتی. عجیب. حرمین کے امام کے ساتھ یہ بیچاری نماز ادا نہیں کر سکتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے.
وہاں آگے امام سے جماعت کرا رہے ہوتے ہیں, صف میں کھڑی ہوتی ہیں, امام صاحب سجدے میں گئے ہوتے ہیں, یہ رکوع میں ہوتی ہیں, امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں, یہ سجدے میں ہوتی ہیں, امام صاحب قیام میں ہوتے ہیں, یہ اتحیات بیٹھ کے سلام پھیر کے اگلی 2 رکعتیں اور نیت لیتی ہیں. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے. وہاں سے آنے سے پہلے کم از کم یہ پتہ کر کے آئیں نماز کیسے ادا کرنی ہے. دوسرا پھر اس کے بارے میں معلومات دینی چاہیے ان کو کہ آپ جب ہوٹل سے نکلیں آپ دیکھیں کس گیٹ سے انہوں نے اس گیٹ کا نمبر یاد رکھیں, اپنے ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس رکھیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ایسے ملے عبداللہ صاحب کے پڑھے لکھے لوگ, ان پوچھتے ہیں ہم گم ہو گئے ہیں بھائی, ہوٹل کا راستہ بتا دیں. ہوٹل کون سا ہے آپ کا؟ کوئی پتہ نہیں. اب آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی اللہ نے زیارت نصیب فرمائی, مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں بے شمار ہوٹل ہیں اور ایک نام سے کئی 4 ہوٹل ہیں. اب کیسے بندہ سرچ کرے؟ اب پاکستانیوں نے پھر ایک رکھا ہوا کبوتر چوک, وہ عربیوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کبوتر چوک, پنجابیوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کبوتر چوک, سندھیوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کبوتر چوک, حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے. یہ چیزیں وہاں تو ایک عمرے کا طریقہ بتایا جائے, پھر عمرے کا طریقہ کوئی نہیں پتا. تو یہ تو ہم ان بیچاروں کو یہ چیزیں اگر انہیں بتائی جائیں تو پھر وہ مان کے آتے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام, لیکن معاشرے میں ہمیں کم از کم ایک فیشن بنانے سے پہلے عمرے کا طریقہ. اب میں نے دیکھا ہے جون جولائی کی گرمی میں مدینہ المنورہ میں نے دیکھا ایک بندہ پاؤں سے ننگے پہنچ جا رہا تھا. شدید گرمی ہے, وہ پتا 55 ٹیمپریچر ہوتا ہے, 50 ٹیمپریچر میں بندہ ایک پاؤں سے ننگا چل رہا تھا. میرے سے پوچھا کیا وجہ؟ کہتا ہے یار شہر نبی میں جوتے نہیں پہنتا. میرے پوچھنے کی وجہ آپ پوچھیں, مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اس وجہ سے عقیدت کی وجہ سے یہ چل رہا ہے ننگا. اس نے ہاتھ میں سگریٹ لگایا ہوا تھا. میں نے اس شخص سے پوچھا, میں نے کہا اگر آپ پاؤں سے ننگے چل رہے ہیں, اپنے پاؤں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں اور مدینہ المنورہ کی معطر فضاؤں کو آپ یہ آلودہ کر رہے ہیں, اس پہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین پہ میرے پاؤں میں جوتی کے ساتھ نہ پڑے, یہ میں آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس ٹیمپریچر میں جب آپ خالی باہر نکلے, جسم جل رہا ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر میں آپ جوتی نہیں پہن رہے, مدینہ کے تقدس اور احترام کی خاطر 100 بار آپ کو سلام پیش کیا. بھائی آپ کی عقیدت کے آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے, نہیں کر سکتے. یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا عشق کا معاملہ ہے. لیکن یہ کیسا عشق ہے کہ آپ ایک طرف تو پاؤں کو جلا رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے سگریٹ بھی سے لگایا ہوا ہے, فضا کو مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں کو آپ جو ہے آلودہ کر رہے ہیں. پھر حرم کے تقدس کا ہمیں نہیں پتا. نماز پڑھی, سلام پھیرا, فوری طور پہ موبائل نکالا اور ویڈیو کال کی. ویڈیو کال کرنے کا موسٹلی مقصد عبداللہ صاحب جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو کال نہیں کی جاتی, اپنے دوست احباب کو کال کی جاتی ہے. میں ابھی روزہ رسول کے سامنے ہوں, میں ابھی کعبہ کے سامنے ہوں, تم بھی سلام پڑھ لو. اگر اس طرح سلام پڑھنا ہوتا تو سعودی ٹی وی چینل جو سعودی 1 اور سعودی 2 آتے ہیں, ایک پہ کعبہ آتا ہے, ایک پہ مدینہ آتا ہے, ساری دنیا وہیں بیٹھ کے پڑھتے رہے. آپ پاگلو یہاں کیوں آئے ہو؟ یعنی یہاں پہ آ کے اپنا وقت کو قیمتی مقدر. دیکھیں نا, اگر آپ کی وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ملاقات ہو, آپ وہاں جائیں, اپنا مدعا بیان کیے بغیر آپ وہاں سے موبائل نکالیں اور وہاں سے ویڈیو کال کریں اور اپنے کزن سے کہیں یہ میں صدر کے سامنے بیٹھا ہوں, تو بات کر لے. دیٹس ناٹ فیئر. یہ عقیدت صدر کی عقیدت اور پروٹوکول کے خلاف ہے. اگر صدر کے پروٹوکول کے خلاف ہے تو رب کعبہ کے جب آپ سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کیا اس کے پروٹوکول کے خلاف نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ روزے پہ حاضری دینے جاتے ہیں, قبر مبارک پر سلام پڑھ رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہ آ کے جو سلام پڑھے گا اس کا جواب میں خود دوں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں سن رہے ہیں, آپ کا سلام سن رہے ہیں, آپ کا سلام کا جواب خود دے رہے ہیں, تو اس وقت آپ اپنا موبائل نکال کے اور دوسروں سے کہہ رہے ہیں بات کر لو, یہ عقیدت کے خلاف ہے, احترام کے خلاف ہے. اور یہ جو پردے کے حوالے سے جو میں نے سوال تیسری بات جو ہے وہ آتی ہے خواتین کا معاملہ جو ہے. خواتین ہماری پاکستان میں عمرے پہ آنا, میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں, میں انسان ہوں, ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. عبداللہ صاحب ایک آسان اور سستی ترین آپ کے پاس آؤٹنگ کا ذریعہ بن گیا عمرہ. دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ سہولت نہیں ہے. آپ جائیں وہاں پہ 1 لاکھ روپیہ دیں, 3000 ریال سعودی بنتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ آپ جمع کروائیں, 15 دن کا آپ کو پیکیج, اس میں ایئر ٹکٹ بھی آپ کو مل گیا, اس میں آپ کو 15 دن کا ہوٹل کا سٹے بھی مل گیا, مکہ مدینہ کی ٹرانسپورٹیشن بھی مل گئی, اور آپ نے عمرہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے, بہترین. بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں, 1 لاکھ روپے جمع کروایا ماں باپ نے, 2 لاکھ روپے جمع کرایا. 2 لاکھ روپے کی آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں, 114 روپے کا ڈالر ہے. 2 لاکھ روپے جمع کروائے,
آئے سیلفیاں چلیاں بنائیں, تصویریں بنائیں. بے شمار لوگ ایسے 2 مہینے بعد پھر آ جاتے ہیں. لاکھ روپے کی ویلیو کوئی نہیں ہے نا. بے شمار لوگ ایسے 2 مہینے بعد پھر آ جاتے ہیں. اب سعودی حکومت نے 80,000 روپے ٹیکس لگا دیا ہے, وہ ٹیکس دے کے پھر بھی آ جاتے ہیں. ایک تو ہوگی عقیدت, کوئی شک نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی اس پہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. ایک بندے کی استطاعت ہے وہ ہر روز آئے, ہر جمعے والے دن آئے. میرے ایک 2 دوست ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, وہ مہینے میں 1-2 جمعے آتے ہیں مسجد نبی میں پڑھنے کے لیے پاکستان سے. ماشاءاللہ. ان کا کاروبار ہے, لیدر کا کاروبار ہے, لیکن میں نے ان کا نوٹ کیا وہ نہ سیلفی بناتے ہیں نہ تصویر بناتے ہیں. بے شمار دفعہ ایسے ہوتے ہیں مجھے نہیں بتاتے, جاتے ہیں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, کوئی بتایا نہیں, پتہ چلا جی جمعے والے دن پتہ کیا کہ سر مکہ گئے ہوئے, جی مدینہ گئے ہوئے ہیں جی. اب ایک بندے کی استطاعت ہے وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا رب کا معاملہ ہے. اور ایک بندہ ہے وہ آتا ہے ہر بار ہی آتا ہے, اس نے پھر اب ایک اور کاروبار, یہاں سے عمرے کے لیے آتے ہیں. اب کھجوریں, یہاں سے کھجوروں کا بزنس شروع کر دیا. ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, تجارت ہے آپ کی, آپ تجارت کریں بھائی, ہمیں کوئی شک نہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کم از کم آپ ان آداب کا خیال رکھیں, حرمین کے تقدس کا خیال رکھیں. پھر اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آ گئیں. جیسا کہ ابھی بات کی تھی ہمارے دوست نے, شفقت رحمان صاحب نے, کہ عورتوں کے لباس کے معاملے میں جو ہے وہ کافی حد تک کوتاہی ہے. چست لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے, ان کے لباس, یہ لازمی نہیں ہے آپ نے ابایا پہنا ہو تو ابایا آپ کے پردے کو پریزنٹ کر رہا ہو. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی سی چادر اوڑھ لیں, اور وہ بڑی سی چادر والی محترمہ کا جو ہے پردے کا انداز ابائے میں لپٹی عورت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اللہ کا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہر شخص جانتا ہے. انجان بننے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی مرضی. پاکستانی عورتیں آتی ہیں, ہمارے گاؤں کی عورتیں آتی ہیں, بیچاری انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, گرمی شدید لگتی ہے, دوپٹے گلے میں پڑے ہوتے ہیں. 80 سال کی 70 سال کی مائیں آتی ہیں, بال ان کے کھلے ہوتے ہیں, وہ سینہ اپنا کور ہی نہیں کرتی, انہیں اس بات کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. بازو یہاں چڑھائے ہوتے ہیں, پیچھے بازو چڑھائے ہوتے ہیں, اور جو گرمی, اور وہ لان کے وہ کپڑا ہے, پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, کاٹن اور لان سا مکس ہے, وہ پہنا ہوتا ہے. پھر وہ جو زمزم کے وہ باہر پانی پڑے کولر لگ گئے ہوتے ہیں, وہ زمزم کے بھی نہیں ہوتے ہیں, عام پانی, سبیل کے پانی, جو ٹھنڈے پانی لگے ہوتے ہیں, اس سے غسل کر رہی ہوتی ہیں, اپنے داغ دھو رہی ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے, ہم سے بہتر ہیں وہ, یہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں, لیکن اس صفائی میں جب وہ ان کا جسم وہ ریاں ہو رہا ہوتا ہے, یہ بہت ہی انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بحیثیت پاکستانی حرمین کے صحن میں کھڑے ہوئے, کہ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, وہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب وہ حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے ننگی ہو جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارا لباس, وہ تو وہ کپڑا ایسا کہ ویسے ہی پہنے عبداللہ صاحب, اس پہ بندے کا جسم یہاں ہو رہا ہوتا ہے, تو اوپر سے ہم اس حالت میں کہ ہوں کہ وہ سارا جسم اس میں اوپر پانی ڈال رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں کہ ہمارے جو حجاج کرام آتے ہیں یا عمرہ زائرین آتے ہیں, کم از کم وہاں سے سیکھ کے, اور ہماری ہر فورم پہ میں درخواست کر چکا ہوں, آج پھر درخواست کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کم ابایا ضرور لے کے آئیں. اور ایک تیسری بات جو جس کے بارے میں آج میں نے بلاگ لکھا کہ میں نے نوٹ کیا یہ چیز کہ پاکستانی حجاج کرام, کیونکہ ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے ہم خالی بوتلوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, غربت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ دماغ سے نکلتی نہیں ہے, شاپر جو ہے شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی میں نے دیکھا ہے حضرات اور خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ رستے میں پڑی ہوئی خالی بوتلیں جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں, اور ان میں کولروں میں سے پانی بھرتے ہیں, کیونکہ سعودی عربیہ میں پانی مہنگا ہے, وہاں سے پانی بھی پیسے کا ملتا ہے, پینے والا پانی عام وہاں پہ فری نہیں ملتا. حرم کے صحن میں کولر لگے ہیں وہاں سے فری ملتا ہے, نہیں زمزم کے نہیں, وہ دوسرے باہر جو سبیلیں لگی ہوتی ہیں ان میں سے فری پانی ملتا ہے, وہاں سے وہ پانی ڈال کے اپنے روم میں لے جاتے ہیں. اب اس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پانی کی بوتل میں حجاج کرام کو سپٹنگ کرتے تھوکتے ہوئے, میں نے خود دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو ماؤں کو اس میں پیشی کرواتے ہوئے, میں نے خود دیکھا ہے اس میں وہ لوگ مختلف اس میں ایک بندے کو وہ اپنی دوائی گول کے پی رہا تھا اس پانی کی بوتل میں. تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل آئی ہے وہ کس انداز میں آئی ہے, وہ کون سی بوتل ہے, کس میں حالت میں آئی ہے, اور جس شخص نے پانی پی کے ہو سکتا ہے وہ بندہ بیمار ہو, کیونکہ جو عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں ان پہ یہ پابندی نہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ کروا کے آئیں, وہ بیچارے اپنی بیماری کی شفا مانگنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. پھر ان کا اس کا سینس اتنا نہیں ہوتا کہ میں پانی کی بوتل پھینکوں گا تو کوئی اٹھا لے گا. یہ دنیا میں کسی مہذب ملک میں کسی مہذب شخص کے نزدیک یہ سوچ بھی نہیں پیدا ہوتی
کہ میری استعمال کردہ کوئی بوتل اٹھا لے گا، اس بوتل میں اٹھا کے یہ پانی ڈال لیتی ہیں بیچاریاں ہماری مائیں بہنیں، اور ہمارے بھائی بھی اس میں شریک ہیں، تو وہ پانی پیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے سال بعد پتہ چلا ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، کچھ اور ایسی موذی مرض لگ گئی جو صرف پتہ چلتا ہے جی کسی کی جھوٹا لگنے سے، اور پھر ہم گھر میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں یار کہاں سے لگا، وہ اصل میں اس طرح کے حالات میں وہ لگ جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بہترین آپ مہربانی کریں، اس میں تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارا جو دینی طبقہ ہے، کیونکہ مسجد محراب گلیوں میں گاؤں میں لوگوں کو درس دینا، ان کو سمجھانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاص کر ایک مسجد کا مولوی صاحب ہے وہ گئے ہی نہیں ہے مکہ مدینہ، لیکن یہ ہے کہ مسائل ان سے پتہ کر کے ہیں مکہ مدینہ کے احترام۔ اب وہ یہ تو نہیں بتائیں گے نا کہ آپ خالی بوتلیں وہاں ظاہر بات ہے ایک گھر میں ایک پڑھا لکھا شخص تو ہوگا، یہ تو نہیں وہ بتائیں گے کہ خالی بوتلیں وہاں سے نہ اٹھائیں۔ مسجد کے مولوی صاحب کو یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں جائے گی، یہ جب تک یہ وہ چیزیں جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، 10-12 سال ہو گئے ہیں حرمین شریفین کا سفر کرتے ہوئے، اب جا کے ذہن میں آئیے یار یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اس کے بارے میں لکھا جانا چاہیے، اس کے بارے میں بولا جانا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے ایسے نہیں کریں۔ یہ اور بھی بے شمار باتیں ہیں۔ پھر ہمارے موبائل کی جو ٹونز ہیں وہ موسٹلی انڈین گانوں پہ لگی ہوتی ہیں۔ عبداللہ صاحب حرم میں تو چلیں، پھر بھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بے شمار لوگوں کے موبائل بج پڑتے ہیں۔ دیکھیں کتنا تکلیف دہ منظر ہوتا ہوگا عبداللہ صاحب، آپ سوچیں تو صحیح اس بارے میں۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں خیال رکھیں۔ اور پھر حجاج کرام آتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، مختلف زیارات پہ نکل جاتے ہیں، حرمین کی نماز چھوڑ جاتے ہیں، وادی جن مدینہ میں جاتے ہیں، وادی جن لازمی جانا ہے جی، اور پیچھے مغرب اور عصر آپ کی نماز چلی گئی۔ یہ چیزیں پھر تاریخی مقامات میں نکل گئے، جو نماز ہے مدینہ میں تو صرف نماز ہی نماز ہے نا جی، عقیدت اور نماز ہے۔ عقیدت ہم یہ کرتے ہیں جوتے اتار کے 50 ڈگری میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، نمازیں ہم جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے جی خیبر گئے ہوئے ہیں، بدر گئے ہوئے ہیں، وادی جن گئے ہوئے ہیں، نمازیں پیچھے وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلومات لے کے آئیں، پوری تحقیقات کر کے آئیں، اور خیال رکھیں کہ مکہ اور مدینہ میں حضرات گرامی جب آپ آتے ہیں تو اس کے تقدس کا خیال رکھا جائے، اور روضہ رسول کے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو کم از کم روضہ رسول کے جس طرف سے مرد حضرات سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس پہ وہاں پہ ایک اوپر آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ اپنی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے دھیمی رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں علم تک نہ ہو۔ یہ اتنی سخت وعید ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ موبائل نکال کے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کسی سے کہ آپ بات کر لیں جی، ہم روضہ رسول کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے کسی صحابی سے بات کرنی تھی، تو انہوں نے آواز دینے کے لیے وہ آواز نہیں دی، انہوں نے ایک کنکر اٹھائی اور انہوں نے اٹھا کے اشارتاً اس صحابی کو ان کی طرف پھینکی، اور انہوں نے جب ان کے پاس آواز گئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس آئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائیں۔ نماز کے بعد جب مسجد نبوی سے باہر نکلے شاید، تو پھر سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس جگہ بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس جگہ بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ کے نبی تمہاری آوازیں سن رہے ہیں، تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تم کس جگہ بیٹھے ہوئے، تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا کرو جنہوں تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جان زیب صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ دیگر مہمانان گرامی مسرت احمد زیب صاحبہ اور شفقت مغل صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا۔ ناظرین یہ جو دوسرا سیشن تھا یہ انتہائی ضروری ہے ان ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں حرمین شریفین۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانے سے قبل وہاں کے تقدس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے، وہاں کی عظمت کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اور اس کے بعد جو ہدایات ہمارے مہمانان گرامی نے دی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔